بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ کیسا موسم چل رہا ہے؟ موسم پلیزنٹ ہے. اور میتھمیٹیکل موسم کیسا ہے؟ میتھمیٹیکل موسم گمبھیر ہے. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں. آج لیکچر نمبر 8 ہمارا نومیریکل انالیسس کا ہے. یہ لیکچر نمبر 8. اس سے پہلے ہم نے جو 7 لیکچرز کیے ہیں اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں, لیکن آج کل جو ہم جس چیپٹر میں پڑھ رہے ہیں, چیپٹر 2 کے اندر سولوشنز آف نان لینئر ایکویشنز, اس کی بات چیت کی ہے ہم نے آپ کے ساتھ. اور اس کے اندر ہم نے کیا کچھ بتایا ہے, اس میں ہم نے آپ کو انٹروڈکشن کے بتایا تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں, نان لینئر ایکویشنز کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے بائیسیکشن میتھڈ آپ کو بتایا ہے. دس از اے میتھڈ آف سالونگ یا فائنڈنگ دا روٹس آف دی نان لینئر ایکویشن. ریگولر فالسی میتھڈ ہے, میتھڈ آف اٹریشن ہے, لاسٹ ٹائم نیوٹن ریپسن میتھڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکنڈ میتھڈ بھی کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ نیوٹن ریپسن میتھڈ کا جو ہم نے کنورجنس کا طریقہ کار بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے کنورج کرتا ہے. اسی طرح سیکنڈ میتھڈ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کنورج کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ نیوٹن ریپسن میتھڈ جو سب سے تیزی سے کنورج کرتا ہے یا کوڈریٹیکلی کنورج کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر عطا اللہ کلیم صاحب نے بتایا تھا کہ سیکنڈ میتھڈ جو کنورج کرتا ہے اٹ از فاسٹر دین دا لینئر میتھڈس بٹ اٹ از سلوئر دین دی نیوٹن ریپسن میتھڈ. اس کا جو ریٹ آف کنورجنس ہے 1.61 آپ کو لاسٹ ٹائم نے بتایا تھا. سیکنڈ میتھڈ کے بعد ہم نے مولرس میتھڈ بتایا تھا. ٹھیک ہے, جب مولرس میتھڈ ہم نے آپ کو بتایا اور اس کے بعد لاسٹ ٹائم نے یہ جو ایگزامپل دی آپ کو کہا تھا کہ ایگزامپلس آپ مکمل کر لیجیے گا. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ ہم بتا رہے تھے ان کو تو ہمیں کوئی تھوڑی سی فیڈ بیک جو ملی ہے اس میں یہ پتہ چلا کہ بچوں کو تھوڑا سا لاسٹ لیکچر اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہوا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیکچر ہم دوبارہ سے ریوائز کر دیں, ریپیٹ کر دیں. تو ہم انہیں ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو جو ہم نے جس طرح سے ڈیسائیڈ کیا ہے تو ان کی اطلاع کے لیے کہ ہم ایسا کریں گے کہ 3 حصوں میں اس کو بانٹ لیں گے آج کے لیکچر کو. پہلے تو ہم مولرس میتھڈ کو مکمل کریں گے, دوبارہ سے ریوائز کریں گے. جیسے مولرس میتھڈ کو ریوائز کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایگزامپل ہم نے کی اس کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے, اور تھرڈ میں پھر جو لاسٹ رہ گیا گرافس میتھڈ کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اینڈ آفٹر دیٹ وی ول کمپلیٹ دس لیکچر. ہمارا خیال تھا کہ یہ جلدی ہو جائے گا لیکن کچھ ٹائم لگ گیا ہے, لیکن چلیں اپنی طرف سے ایلیبوریٹ کر کے اسٹوڈینٹس کی آسانی کے لیے جتنا آسان ایکسپلین کر سکتے تھے وی ہیو ٹرائیڈ ٹو ایکسپلین اٹ, اینڈ اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. اسی طرح جو ہمارا جو طریقہ کار تھا ہم نے کہا کہ پہلے ہم مولرس میتھڈ کو ریوائز کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا ایگزامپل کریں گے اور پھر گرافس میتھڈ اور پھر چیپٹر کو مکمل کریں گے. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم اسٹارٹ کریں گے سسٹمز آف لینئر ایکویشنز. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں مولرس میتھڈ کو. مولرس میتھڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. تھینکس ٹو دی ورچوئل یونیورسٹی, تھینکس ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان. کیا کرتے ہیں اس مولرس میتھڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہم 3 پوائنٹس لے لیتے ہیں ویری کلوز بائی. ایک xi-1, ایک xi-2 اور تیسرا xi. یس, سیکوینس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ پوائنٹ از xi, xi-1, xi-2. یہ ہم نے 3 پوائنٹس لے لیے اور تینوں کے تینوں جو ہے نا وہ ڈسٹنکٹ ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک نوٹیشن بتائی تھی, ایک کنونشن ہم نے بتایا کہ ہم جو اڈاپٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ دا ویلیو آف دا فنکشن ایٹ دی پوائنٹ ایکس آئی کو ہم لکھیں گے ایف آئی. یہ ایف ود ان بریکٹ ایکس آئی کو ہم نے سمپلیفائی لکھ دیا ایف آئی, اور کہیں لکھا ہوا اگر آپ کے پاس ایف آئی -2 اس کا مطلب ہوگا دا ویلیو آف دا فنکشن ایٹ دی پوائنٹ ایکس آئی -2. ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب ہم نے نوٹیشن کی ہے کہ f of xi is equal to fi, f of xi -1 is equal to fi -1, f of xi -2 is equal to fi -2. ٹھیک ہے. یہ جب ہم نے کیا ہے اس کے بعد تو ہم نے کہا کہ noting that any 3 distinct points in the xy plane uniquely determine a polynomial of second degree, اور کوئی بھی polynomial of second degree generalized form میں لکھا جا سکتا ہے fx equal to ax square plus bx plus c is equal ax square plus bx plus c. یہ polynomial کی میں بات کر رہا ہوں, میں equation کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو اس لیے is equal to 0 نہیں ہے. fx is equal to ax square plus bx plus c. اب جو 3 پوائنٹس ہیں یہ اس پہ لائی کرتے ہیں. کون سے پوائنٹس 3؟ وہی والے آپ کے پاس xi, xi-1, xi-2. یہ میں نے x ایکسس پہ بتایا. پوائنٹس کا اگر آپ کہیں گے تو پوائنٹس جو ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے, xi-2, fi-2, xi-1, fi-1, xi, fi. یہ جب تینوں آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے اس کے اندر ایکویشن میں تو دے مسٹ سیٹسفائی دیٹ ون. تو ہمارے پاس یہ 3 ایکویشن آ گئیں. پہلی ایکویشن کو پڑھتا ہوں, باقی 2 ایکویشن جو ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہوں گی. پہلی ایکویشن ہے a xi-2 ہول اسکوائر پلس b xi-2 پلس c از اکول ٹو fi-2.
اور once again I'll try to emphasize again that fi minus 2 is equal to f of xi minus 2. ٹھیک ہے, once again f of xi will be equal to fi. تو جناب اس کو کرتے ہیں. ہم نے یہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ اگر 3 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر تو اس کو ہم نے ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک کرو فٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کچھ پیرابولک ٹائپ کرو جو ڈاٹر لائن سے آپ کو نظر آ رہا ہے. باقی جو کوڈریٹک پولینومیل ہے وہ تو ڈرا ہوا وہی ہے یہاں پہ موجود ہے. جناب پھر کیا کرتے ہیں, ہم نے ایلیمنیٹ کیا. کیا چیز ایلیمنیٹ کی؟ اے بی سی ایلیمنیٹ کر لیا. تو ایک ڈیٹرمنٹ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں اور وہی ڈیٹرمنٹ فارم ہم نے لکھا ہے جس کے اندر فرسٹ رو ہے ایکس اسکوائر ایکس 1 ایف اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آئے گا ایکس آئی اسکوائر ایکس آئی 1 اور ایف. اور یہ دس ڈیٹرمنٹ از اکول ٹو 0. اٹ ریپرزینٹس کہ یہ آپ کے پاس ایک اکویشن ہے. کون سی اکویشن ہے؟ کوڈریٹک اکویشن ہے. کس کے اندر ہے؟ ایکس کے اندر ہے. تو ایکس اگر اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایک کوڈریٹک اکویشن آ جائے گی اور جو جس کے اندر ویریبل ایکس ہے. اس کو ایکسپینڈ کر لیں, کسی طریقے سے بھی ایکسپینڈ کر لیں, جو بھی آپ کو طریقہ کار موجود ہے. لینئر الجبرا میں آپ نے بہت ایکسپینشن کی ہوگی ڈیٹرمنٹ کی. ہم نے ایک اس کو ڈفرینٹ فارم میں ریپرزینٹ کیا ہے اور اس ریپرزنٹیشن کے اندر آپ کے پاس 3 ٹرمز ہیں. ایک ٹرم جو ہے دیٹ ول بی آف ایف آئی مائنس 2 اینڈ سیکنڈ آف ایف آئی مائنس 1 اینڈ لاسٹ آف ایف آئی. تو ایف آئی والی ٹرم کو میں پڑھ دیتا ہوں. ایف از اکول ٹو فرسٹ ٹرم پلس سیکنڈ ٹرم اینڈ دا تھرڈ ٹرم از گیون بائی ایکس مائنس ایکس آئی مائنس 2 multiplied with x minus xi minus 1 divided by xi minus xi minus 2 multiplied with xi minus xi minus 1 whole multiplied with fi. تو یہ آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے. سو دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا کس کے لیے؟ f کے لیے, یعنی f of x. جیسے میں نے بتایا کہ یہ دس از اے کوڈریٹک پولینومیل. ٹھیک ہے, پولینومیل آف سیکنڈ ڈگری ہے موجود جس کے اندر جو ویریبل x ہے. اب تھوڑی سی ہم سبسٹیٹیوشن کریں گے اور سبسٹیٹیوشن کرنے کے بعد اس کو ہم سمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. الٹیمیٹلی ہمارا پرابلم کیا ہے یہ ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا لائٹ سائڈ پہ یہ بچوں کو بیسیکلی ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ایکس آئی ہے اور ایکس آئی پلس 1 یا جو ہم وہاں پہ کہتے ہیں ایکس این ہمارے پاس موجود ہے, ایکس این پلس 1 ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ویلیوز پٹ کی جو 3 پوائنٹس دیے تھے اور اس کے بعد اسے ڈیٹرمنٹ بنا تھا, اس سے ہم نے جو اپروکسیمیٹ فنکشن لے رہے ہیں وہ یہ آ رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو پھر میں آگے جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں. اس کو آگے کریں, میں تھوڑا سا ایک توجہ گراف کے اوپر ان کی دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا ہمارا پرپز یہ ہے کہ یعنی اس میتھڈ کا پرپز یہ ہے کہ ہم روٹ کی نان لینئر ایکویشن اے ایکس اسکوائر از اے نان لینئر ایکویشن, اس ایکویشن کی سولوشن معلوم کریں. سولوشن معلوم کرنے کے لیے ایک آربیٹرری سیکنڈ ڈگری پولینومیل لیا گیا. اس پولینومیل سے جو گراف ہم بنا رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ڈاٹ 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 سے پیرابولک گراف بن رہا ہے اور آربیٹریلی ساتھ میں ایک پولینومیل بھی بنا ہوا ہے. تو جو پولینومیل کی اگر ہم روٹ دیکھیں تو اور ہمارا جو ایک اپروکسیمیٹ پیرابولا قریب سے گزر رہا ہے ڈاٹر لائن سے, تو دیکھیں اس کی روٹ نسبتاً کافی قریب ہے اور یہ اٹ از جسٹ اے تھاٹ دیٹ اٹ ول بی نیئر ٹو دا ایکچوئل روٹ. ایکچوئل روٹ تو وہ ہوگی جہاں سے پولینومیل ایکس ایکسس کو کٹ کر رہا ہے, لیکن وہ ڈاٹڈ لائن از اپروکسیمیٹنگ اٹ اینڈ ود ایچ اٹریشن ہم اس کو امپروو کرتے جائیں گے اپنی اپروکسیمیشن کو. اور مولر میتھڈز یہی ہمیں ایک ڈیوائس دیتا ہے کہ ہم ایکچوئل روٹ کو معلوم کر سکیں. تو ڈاٹڈ لائن از ناٹ دی ریئل روٹ لیکن اٹ از اپروکسیمیٹنگ دا ریئل روٹ وچ از نیئر بائی. بھائی یہ گراف شو کرتا ہے, اس کو میں نے کہا میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں. تھینک یو سر, تھینک یو. آگے چلتے ہیں جناب, ہم آگے چل رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں 2 سلائڈس. اب تیسری سلائڈ میں یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ دس واز اے سیکنڈ ڈگری پولینومیل. اب ہم نے 2 یا 3 سبسٹیٹیوشن کی ہیں. پہلی سبسٹیٹیوشن یہ ہے کہ ایچ از اکول ٹو ایکس مائنس ایکس آئی, یعنی وہ بڑا سا ایکسپریشن تھا, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا چھوٹا ہو جائے. ایچ از اکول ٹو ایکس مائنس ایکس آئی اور ایچ آئی از اکول ٹو ایکس آئی مائنس 1 اینڈ ایچ آئی مائنس 1 از اکول ٹو ایکس آئی مائنس 1 مائنس ایکس آئی مائنس 2. اب یہ ہم نے سبسٹیٹیوشن کی ہے جس میں ایچ آئی اور ایچ آئی مائنس 1 ہم سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو ہماری جو ایکویشن ہے وہ اس طرح کی ہو جائے گی. ساری ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا. جو پولینومیل آپ کے پاس پہلے ایکس کے اندر تھا اب وہ شاید ایچ کے اندر ہو جائے گا, شاید نہیں بلکہ سرٹن ہو جائے گا. ٹھیک بات ہے, کیونکہ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے. سبسٹیٹیوشن ایگزیکٹلی ایک سبسٹیٹیوشن کی اپنی کنوینئنٹ کے لیے. تو اب پہلے ویریبل ہمارے پاس ایکس تھا اور اب ویریبل جو ہے وہ ایچ میں آ گیا. ناؤ دس از اے پولینومیل ان ایچ اینڈ سیکنڈ ڈگری پولینومیل. جی بالکل ٹھیک ہے.
تو جناب یہ وہی چیز ہے, اسی طرح کا ایکسپریشن ہے بالکل. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 3 ٹرمس ہیں. پہلی ٹرمس ہے دیٹ از آف fi-2, سیکنڈ از fi-1 اینڈ the third one is fi. پھر ہم نے کیا کیا, پھر ایک اور سبسٹیٹیوشن کیا ہے, کیونکہ ابھی h کافی سارے آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایک اور سبسٹیٹیوشن کریں. وہ کیا ہے کہ لیمڈا ہم لے کے آئے. وی ہیو انٹروڈیوس another parameter, another variable which is lambda, and lambda is given by h over hi, یا in other words کہہ سکتے ہیں کہ x minus xi over xi minus xi minus 1. آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ پہلے آپ نے 2 سبسٹیٹیوشن کیوں کی, 2 اسٹیپ میں کیوں گئے, کہ پہلے h میں لانے کے بعد تھوڑا سا ایک سمپلیفائڈ ہو گیا. اب ہمارے پاس جو سبسٹیٹیوشن کریں گے تو وہ ذرا آسانی سے ہو جائے گی. لیمڈا از اکول ٹو h over hi and lambda I is equal to hi over hi minus 1, and then the next one delta I is equal to 1 plus lambda I. تو ایک ڈیلٹا آئی بھی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا 1 پلس لیمڈا آئی کے برابر. ٹھیک ہے, تو یہ جب ہم نے سبسٹیٹیوشن کیا تو ہمارے پاس فنکشن آ گیا, وہی فنکشن جو ایکس کا تھا, پھر اس کا ایچ کا ہو گیا. اب فنکشن کس کا ہو گیا, لیمڈا کا ہو گیا. The function of lambda is equal to 1 over delta I into lambda plus 1 lambda I square fi minus 2 minus lambda into lambda plus 1 plus lambda I to the power minus 1 into lambda I delta I fi minus 1 plus lambda plus 1 plus lambda I to the power minus 1 lambda I fi. تو یہ آپ کے پاس جناب 3 ٹرمس آ گئیں, اور تینوں ٹرمس جو ہے نا دیٹ از ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا آئی. تو اب آگے چلتے ہیں. آگے چلنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے اس کو ری ارینج کیا. ری ارینج کرنے کے بعد ہم نے کیا کہ وہ ٹرمس جس کے اندر لیمڈا اسکوائر ہے وہ ایک طرف کر لیں, لیمڈا جو ہے وہ ایک ساتھ کر لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کانسٹنٹ ٹرم ہے وہ الگ کر لیں. تو آپ کے پاس یہ 3 ٹرمس آ گئیں. ایک لیمڈا اسکوائر اس کے کوفیشنٹ ہے, دوسری جو ہے لیمڈا اس کے کوفیشنٹ, اینڈ لاسٹ ود کانسٹنٹ وچ از ایف آئی. تو یہ اسی فارم میں ہو گیا اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی. اے کی ویلیو اتنی بڑی آئی ہے, بی کی ویلیو بھی آپ کے پاس ہے, اور سی آپ کے پاس ایف آئی آ گیا. کوئکلی ٹو کمپیوٹ لیمڈا سیٹ ایف از اکول ٹو 0 وی اوبٹین دس ون. یعنی وہی چیز آ گئی نا آپ کے پاس, جس طرح میں نے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک اکویشن اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0 پہلے پالینومیل تھا, اب یہ اکویشن بن گئی ہے. تو وہی چیزیں ہیں, اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اکویٹ کیا 0 کے برابر. اور ہم نے ایک نئی چیز انٹروڈیوس کر دی ہے, جی آئی, جو وہ ٹرم تھی نا اس کی جگہ ہم نے جی آئی انٹروڈیوس کر دیا ہے. جی آئی از اکول ٹو ایف آئی مائنس 2 لیمڈا آئی اسکوائر مائنس ایف آئی مائنس 1 ڈیلٹا آئی اسکوائر پلس ایف آئی انٹو لیمڈا آئی پلس ڈیلٹا آئی. ونس اگین جی آئی از اکول ٹو ایف آئی مائنس 2. ایف آئی مائنس 2 کیا چیز ہے, یہ دا ویلیو آف دا فنکشن ایٹ دا پوائنٹ ایکس آئی مائنس 2 انٹو لیمڈا آئی اسکوائر مائنس ایف آئی مائنس 1 ڈیلٹا آئی اسکوائر پلس ایف آئی انٹو لیمڈا آئی پلس ڈیلٹا آئی. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو چیز ہے اس سے آپ جو ہمارے پاس اوپر اکویشن دی ہوئی ہے دیٹ از اے کوڈریٹک اکویشن ان لیمڈا, آپ اس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور طریقہ کار یہاں بتایا کہ پوری اس اکویشن کو لیمڈا اسکوائر سے ڈیوائڈ کر دیں. جب لیمڈا اسکوائر سے آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو دس ول ونس اگین بی اے کوڈریٹک اکویشن, بٹ دس کوڈریٹک اکویشن ول ناٹ بی ان لیمڈا بٹ ان 1 اوور لیمڈا. تو ہمارے پاس جو وہ اکویشن آئی جو کہ کوڈریٹک بھی ہے اور 1 اوور لیمڈا میں وہ کیا ہے, ایف آئی ڈیلٹا آئی اوور لیمڈا اسکوائر پلس جی آئی اوور لیمڈا پلس لیمڈا آئی انٹو ایف آئی مائنس 2 لیمڈا آئی مائنس ایف آئی مائنس 1 ڈیلٹا آئی پلس ایف آئی از اکول ٹو 0. تو یہ جناب آپ کے پاس اکویشن آئی ہے, آپ کے پاس اسکرین کے اوپر بھی ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. اس میں جی آئی کی ویلیو اوپر دی ہوئی ہے, اینڈ سملرلی دا ویلیو آف ایف آئی وی نو, دا ڈیلٹا آئی وی نو وچ از اکول ٹو 1 پلس لیمڈا آئی اینڈ سو آن سو فورتھ. اب آگے چلیں, ہمارے پاس ایک نیکسٹ سلائڈ ہے, اور نیکسٹ سلائڈ میں ہم نے کیا کیا ہے, اس کو ہم نے سالو کیا ہے. وہی کوڈریٹک فارمولا استعمال کیا, کون سا والا, جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0 تو آپ کے پاس ایکس اکول ٹو مائنس بی پلس مائنس بی اسکوائر مائنس 4ac ڈیوائڈ بائی 2a ہونا چاہیے. یہی یہاں پہ 1 اوور لیمڈا کے لیے سالو کیا. تو 1 اوور لیمڈا کے لیے یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آیا, ایک ویلیو آئی, اس کو ریورس کر دیا تو ہمارے پاس لیمڈا آ گیا. ٹھیک ہے, تو لیمڈا کی ویلیو آپ کے پاس دی ہوئی ہے اسکرین کے اوپر, دیٹ از اکول ٹو مائنس 2 ایف آئی ڈیلٹا آئی ہول ڈیوائڈ بائی جی آئی پلس مائنس جی آئی اسکوائر مائنس 4 ایف آئی ڈیلٹا آئی لیمڈا آئی انٹو ایف آئی مائنس 2 لیمڈا آئی مائنس ایف آئی مائنس 1 ڈیلٹا آئی پلس ایف آئی ہول ٹو دی پاور ہاف. یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہیئر دی پازیٹیو سائن مسٹ بی سو چوزن دیٹ دا ڈینومینیٹر بیکمس لارجسٹ ان میگنیچیوڈ. ٹھیک ہے, لارجسٹ ہونا چاہیے تاکہ اوپر کی جو ویلیو ہے وہ کم سے کم ہو. نیچے کا لارجسٹ ہوگا تو آبویسلی نیومریٹر میں ویلیو جو ہوگی وہ کم سے کم ہوگی. تو یہ جناب کوئکلی ہم نے آپ کو بتایا. اور then once again we can get a better approximation to the root by using xi plus 1 is equal to xi plus hi lambda.
تو اصل میں تو جو کام سارا یہی یہاں پر آ کر اس کو فائنلی ریڈیوس کر دیا. ایکس آئی کی ہم نے اپروکسیمیشن لینی تھی اور ایکس آئی ہیز بین گیون ایز ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی انٹو لیمڈا. تو لیمڈا ابھی جو obtain کیا ہم نے اوپر, اس میں بہت ساری ٹرمز انوالو ہیں, بڑی لینتھی ٹرمز انوالو ہیں, لیکن ان سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں, بیکاز دا نمبر آف پیرامیٹر, دا نمبر آف کمپیوٹیشنز آر سو مینی کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو آسان کرنے کے لیے یہ سبسٹیٹیوشنز کی گئیں. لیکن ہر سبسٹیٹیوشنز کی ویلیو, اس کی ایکویلنس آگے موجود ہے. تو جو بھی نمبر آئے, جب ہم ایگزامپل سے کریں گے تو یہ بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جو بھی نمبر آئے اس میں ہم اس کی ویلیو صرف سبسٹیوٹ کریں گے اور اسے کمپیوٹ کر سکتے ہیں. تو اسینشلی ہم معلوم کر رہے ہیں اپروکسیمیٹ ویلیو آف دا روٹ آف دی اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی اکول ٹو 0 کی, اور اس کے لیے جو ہمارے پاس ایٹریٹو فارمولا آیا وہ آیا ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس ایچ آئی انٹو لیمڈا, ویئر لیمڈا از دی ایکسپریشن دیٹ ہیز جسٹ بین گیون ان دی ارلیئر سلائڈ. تو یہی بات ہے ارلیئر سلائڈ. تو اتنا سا یہ ہے, اور جب ہم ایک ایگزامپل کریں گے تو یہ انہیں تھوڑا سا زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. یعنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ بیسیکلی کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, ہم نے لیمڈا کیلکولیٹ کرنا اور اس میں سبسٹیوٹ کرنا, اور ایچ آئی کیلکولیٹ کر کے اس کو سبسٹیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ جائے گا. اپروکسیمیشن ہم اسی طریقے سے ڈھونڈ رہے ہیں نا سولوشن. بالکل, دس از اٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا روٹ آف دیٹ ویری اکویشن. ہم نے پہلے سپوز کیا تھا کہ ایکس آئی ہمارے پاس ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, پھر ہم نے دیکھا تھا ایکس آئی مائنس 1 اور ایکس آئی مائنس 2 جو دو قریبی انٹرسیکشن پوائنٹس دیکھ لیے تھے جو ایکس ایکسس کے ساتھ ہے. اینڈ سملرلی اسی طرح ہم پروسیڈ کر رہے ہیں, صرف یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے. اور جیسے ہم نے پہلے 4-5 میتھڈز میں کیا کہ ایکس آئی پلس 1 ہم نیکسٹ ایٹریٹو پوائنٹ ہی بیٹر اپروکسیمیشن ہی ڈھونڈ رہے ہیں, یہاں بھی بیٹر اپروکسیمیشن ہی ڈھونڈ رہے ہیں. تو جناب آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا کہ کریں, ٹرائی کریں. ہو سکتا ہے آپ نے ٹرائی کر لی ہو سکتا ہے آپ کے پاس سولوشن بھی آ گیا ہو. ہم اس کمپلیٹنیس کے لیے یا ان بچوں کے لیے جو کر نہیں سکے ہیں, یا وہ لوگ جن کے پاس ٹائم نہیں تھا, یا یہ وہ جن کو سمجھ میں نہیں آیا تھا, ہم کرتے ہیں تاکہ یہ لیکچر مکمل ہو جائے اور بعد میں اس کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے. تو ایگزامپل از وی ہیو ٹو ڈو 2 iterations of Muller's method to solve x cube minus 3x plus 1 is equal to 0, starting with x naught is equal to 0.5, x2 is equal to 0, x1 is equal to 1. ہمارے پاس کیا ہے, ایکویشن ہے x cube minus 3x plus 1 is equal to 0. ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے کہاں سے, جس میں ہمارے پاس دیا ہوا x naught is equal to 0.5, x2 is equal to 0, x1 is equal to 1. تو ہمارے پاس ان پوائنٹس سے اسٹارٹ کریں گے, and then the solution is you have to find the value of the function at the point x naught which is equal to f naught, and it's given by 0.5 whole cube minus 3 into 0.5 plus 1. تو اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں. یہ آپ کے پاس جو ویلیو آئی ہے minus 0.375. Second, the value of the function at the point x1 which is given by f1 is equal to 1 cube minus 3 into 1 plus 1 which is given by minus 1. Similarly, the value of the function at the point x2 which is equal to f2 is equal to 0 minus 3 into 0 plus 1, that is equal to plus 1. And then the value of c which is equal to f naught, ٹھیک ہے, c is equal to f naught is equal to minus 0.375. h1 is equal to x1 minus x naught which is equal to 0.5. h2 is equal to x naught minus x2 is equal to 0.5. تو یہ جناب ہم نے کیا کچھ کیا ہے, ہم نے اسٹارٹ کیا ہے جس میں f naught معلوم کیا, جس میں ہم نے f1 معلوم کیا, جس میں ہم نے f2 معلوم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے c معلوم کر لیا, اس کے ساتھ ہم نے h1 معلوم کر لیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے h2 بھی معلوم کر لیا. اور c ہمارے پاس وہی ہے, وہ والا c ہے ax اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی والا, جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ f naught کے برابر ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس دا ویلیو آف a, وہی a کون سا والا, ax اسکوائر والا, a از اکول ٹو h2f1 minus h1 plus h2 into f naught plus h1 f2 divided by h1 h2 into h1 plus h2. تو اب آپ سب کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیں, جس میں آپ نے h1 کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے, h2 کی کرنی ہے, f1 کی کرنی ہے, f naught کی اور f2 کی. یہ جب ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, a is equal to 0.5 into minus 1 minus multiplied with minus 0.375 plus 0.5 whole divided by 0.25 and the value comes out to be 1.5. جی تو ہم کیا چیز ہے, ہم نے کیلکولیٹ کر لیا the value of a is equal to 1.5. اور اسی طریقے سے پہلے ہم نے c معلوم کر لیا تھا, اب ہم معلوم کر رہے ہیں the value of b which is equal to f1 minus f naught minus a h1 square divided by h1 which is equal to minus 2.
اب کیا کریں گے, اب ہم معلوم کرتے ہیں x از اکول ٹو ایکس ناٹ مائنس وہی چیز آپ کے پاس ہے 2c اوور پلس بی مائنس بی اسکوائر مائنس 4ac اینڈ دیٹ از اکول ٹو 0.5 مائنس 2 انٹو minus 0.375 divided by minus 2 minus square root of 4 plus 4 into 1.5 multiplied with 0.375. یہ جناب آپ کے پاس x کی ویلیو آ گئی. اس x کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیں. اس سے پہلے آپ کے پاس a کی ویلیو 1.5 آ گئی تھی, b کی ویلیو -2 آ گئی تھی. نیکسٹ سلائڈ کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں آپ کے پاس ویلیو آ گئی 0.3333. یہ آپ کے پاس کس کی ویلیو آ گئی؟ یہ جناب آپ کے پاس ویلیو آ گئی آپ کے پاس b کی. ٹھیک ہے نا, اور یہ ہم نے کہا کہ یہ 0.5 سے کم ہے یا اس کے قریب ہے, 0.5 سے قریب ہے. اب نیکسٹ کیا کریں گے؟ نیکسٹ ہم کرتے ہیں وی ٹیک x2 از اکول ٹو 0, کیونکہ اٹریشن کرنی ہے نا, ایک اور اٹریشن کرنی ہے, تو x2 از اکول ٹو 0, x0 از اکول ٹو 0.3333, x1 از اکول ٹو 0.5. پھر وہ فارمولا لگائیں, h1 کس کے برابر ہوتا ہے؟ h1 از اکول ٹو x1 مائنس x0 which is equal to 0.1667. h2 is equal to x0 minus x2 which is equal to 0.3333. Once again c is equal to f0 وہاں پر, that is equal to the value of the function at the point 0.3333 and that will give you 0.037046. میں اس میں سلائڈس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں, جس میں بتایا کہ x2 کی ویلیو 0 آ گئی, x0 کی ویلیو 0.333 آ گئی, x1 کی ویلیو 0.5 ہے. یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس h1 آپ کے پاس کیا آ گیا 0.1667 اور h2 is equal to 0.3333 اور the value of the c is equal to 0.037046. Now we come to the next slide. Next slide کے اندر ہمارے پاس the value of f1, the value of the function at the point x1 is equal to x1 cube minus 3x1 plus 1. اس کو کیلکولیٹ کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا -0.375. f2 is equal to x2 cube minus 3x2 plus 1. اب اس میں ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1. x2 کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا 1. x2 کی ویلیو کیا سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے؟ ہم نے 0 سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے. a کا فارمولا ہمارے پاس موجود ہے which is equal to h2f1 minus within bracket h1 plus h2 multiplied with f0 plus h1 f2 divided by h1 h2 into within bracket h1 plus h2. یہ h1 h2 کی f1 f2 اور f0 کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس a آ جائے گا 0.023148 ہول ڈیوائڈ بائی 0.027778 اور اس کو سمپلیفائی کریں گے تو 0.8333. یہ آپ کے پاس the value of a is equal to 0.833. Similarly the value of b which is equal to f1 minus f0 minus a h1 square divided by h1 is equal to -2.6. تو آپ کے پاس a کی ویلیو بھی آ گئی اور b کی ویلیو بھی آ گئی. جب a کی ویلیو بھی آ جائے اور b کی ویلیو بھی آ جائے تو نیکسٹ سلائڈ میں ہمارے پاس کیا کیلکولیٹ کرنا ہے؟ x equal to x0 minus 2c over b minus under root b square minus 4ac. تو x0 کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیں which is 0.333333 minus 2 into c divided by b minus under root b square minus 4ac which will be given by minus 0.074092 divided by minus 5.2236. اس کو سمپلیفائی کر لیں تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا 0.3475. اب یہ 0.3475 is greater than 0.33333. تو یہ ہمارے پاس ایک نیا آ گیا کیا چیز 0.3475. یہ ہمارے پاس x0 آ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ 2 اٹریشن کر لی ہے. تیسری اٹریشن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ x0 کیلکولیٹ کر لیا which is equal to 0.333333. x0 آپ کے پاس ہے 0.3475, x1 آپ کے پاس 0.5 ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس ایگزامپل کے ذریعے ہم نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے جی مولرس میتھڈ کو. ٹھیک ہے, مولرس میتھڈ میں وہی چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی جس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ x0 ہے, x1 اور x2 اور اس کے بعد پھر ہم وہی فارمولے وغیرہ لگائیں گے جس میں ہم نے h کو کیلکولیٹ کرنا ہے اور لیمڈا کو کیلکولیٹ کرنا ہے, جو سبسٹیٹیوشنز ہیں, یا ڈائریکٹلی اگر ہمارے اندر ہمت ہے تو ہم x سے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ جس کے اندر ہم سبسٹیٹیوشن نہ کریں کہ x1 x0 وغیرہ کو سبسٹیٹیوشن نہ کریں اینڈ دین تو ٹرم صرف لینتھی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا. تو مولرس میتھڈ میں بیسیکلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 3 پوائنٹس لے کے. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ کوڈریٹک پالینومیل ہوتا ہے ax square plus bx plus c. پھر ہم نے ان کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی تھی اور وہاں سے ہم نے ایک ڈیٹرمنٹ بنایا تھا, اور 4/4 کا ڈیٹرمنٹ تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ سیکنڈ آرڈر کی
ایکویشنز ہیں, یہ سیکنڈ ڈگری کی ایکویشن آتی جی, ٹھیک ہے نا, ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی فارم کے اندر یہ پالینومیل آیا تھا, اس کو ایکویٹ کیا تھا 0 کے برابر میں, اور پھر الٹیمیٹلی ہم نے اسے سالو کیا تھا. ہم نے ایکس کو سبسٹیچیوٹ کیا تھا اور اس کی جگہ ہم ایچ لے کے آئے تھے, ایچ کے بعد پھر ہم لیمڈا لے کر آئے, اور دین ایک لینتھی ایکسپریشن کو ہم نے جی بھی رکھا, مگر دیٹ از اونلی ون سبسٹیٹیوشن جو ادروائز یوز نہیں ہوتی کہیں. تو فائنل جو کیلکولیشن کمپیوٹیشن ہم نے کی وہ لیمڈا میں کی, 1 لیمڈا میں. دین وی ریپیٹڈ اٹ ان ٹرمز آف لیمڈا, اور اس لیمڈا کو یوز کرتے ہوئے وی فاؤنڈ آؤٹ دا ویلیوز آف ایکس آئی پلس 1 از اکول ٹو ایکس آئی پلس دی ادر ٹرم ایچ آئی ٹائمز لیمڈا. تو اس لیمڈا کی جو کمپیوٹیشن ہے وہ وہاں ہم نے سبسٹیوٹ کر دی, ایچ آئی کی بھی ویلیو ہمیں معلوم ہے, اور دس ہیلپس ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویلیوز آف ایکس ٹو یا ایکس ون, ایکس ناٹ, ایکس ون, ایکس ٹو, وہی 3 کمپوننٹ جو ہم بار بار 3 پوائنٹ جن سے شروع کیا تھا ان کی امپرووڈ ویلیو معلوم کرتے جاتے ہیں, سو دیٹ وی اپروچ دی روٹ ٹو دی ڈیزائرڈ لیول. تو میں اگر یہ کہوں تو شاید صحیح ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں, وی اسٹارٹ فرام سم ویئر, جی ٹھیک ہے, دیٹ از این اپروکسیمیشن, اینڈ دیٹس این اپروکسیمیشن, ٹھیک ہے نا, ایک اپروکسیمیشن. یہ وہ والی بات تو ہے نہیں کہ جس میں ہم کرتے تھے کہ ایکس اسکوائر مائنس 4 از اکول ٹو 0, ایکس اکول ٹو پلس 2 اینڈ ایکس اکول ٹو مائنس 2, لیکن یہاں پہ تو یہ 2.0345678 9 لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے کہیں سے اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سا بیٹر سولوشن آتا جائے گا. اور انفیکٹ اگر ایک ایکویشن ذرا تھوڑا ٹرکی ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, تو وی اسٹارٹ فرام این ان نون ویلیو, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو ایک ایسٹیمیٹ لینا ہوتا ہے, اور دیٹ ایسٹیمیٹ میں بی اینی تھنگ. تو ہم نے ویسے ایک اندازہ کرنا ہے کہ اٹ شوڈ بی کلوز ٹو دا روٹ, ٹو دا ایکچوئل روٹ, بٹ دیٹس اونلی این ایسٹیمیٹ. ونس اگین جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپروکسیمیشن کی ہے, ٹھیک ہے نا, بیسیکلی اپروکسیمیٹ کیا ہے, 100% ایکوریٹ ایکچوئل ویلیو نہیں ہے, یہ پلس مائنس تھوڑا سا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب 0.00001 ایڈ ہو سکتا ہے, مائنس ہو سکتا ہے. اسٹارٹ کیا, اس کے بعد بیٹر کیا, پھر امپروو کیا, پھر امپروو کیا, اور امپروو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہاں تک, کس ایکوریسی کے لیے آپ کو امپروومنٹ چاہیے, اور پھر ہم وہاں تک پہنچتے ہیں. تو یہ جناب ہم نے کیے ہیں, سارے میتھڈ کر لیے ہیں. بائی سیکشن میتھڈ کی ہم نے بات چیت کی ہے, اس کے بعد نیوٹن ریپسن میتھڈ کی بھی بات چیت کی ہے آپ کے ساتھ, اس کے ساتھ سیکنڈ میتھڈ کی بھی بات چیت کی ہے, اور فکس پوائنٹ ایٹریشن کی بھی بات چیت کی ہے. اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ کیا چیز, گرافس میتھڈ, گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ, ٹھیک ہے نا. اس کو کچھ لوگ گرافس کہتے ہیں, کچھ لوگ جرافس کہتے ہیں, کچھ گرافی کہتے ہیں, واٹ ایور اٹ از, ہم اپنے پرپز کے لیے گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ کہیں گے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, یہ آخری طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم روٹس کے معلوم کرتے ہیں اور روٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہی سمپل سے طریقہ کار میں پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا, پھر ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو چیز اس میں رہ جائے تو ہی ول ایلیبریٹ فردر آن دس ون. یہ بھی وہ جو بھی آپ مولرس میتھڈ کر رہے تھے تقریباً یہ اسی کا ہی کوئی طریقہ کار ہے, گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ. اس میں 2 چیزیں دیکھ لیں, ایک تو نام ہے, کسی صاحب کا نام ہے گراف, اور اس کے بعد روٹ اسکوائرنگ میتھڈ ہے, یعنی کہ جو آپ کے پاس روٹ ہوگا اس کو کہیں نہ کہیں اسکوائر کریں گے, اور اسکوائر کرنے کے بعد کوئی طریقہ کار ہوگا. تو اگر ہم نارملی اس کے ٹائٹل کو دیکھیں تو ٹائٹل بتا دیتا ہے کہ اندر اس آرٹیکل کے اندر, اس سبجیکٹ کے اندر کیا چیز ہوگی. تو اٹ ول بی سم ویئر وی ول بی اسکوائرنگ دا روٹ, اور maybe let's see what sort of thing it is. Now this method is particularly attractive for finding all the roots of a polynomial equation. اگر آپ کے پاس کوئی polynomial equation دی ہوئی ہے اور آپ نے اس کے سارے روٹس معلوم کرنے ہیں, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے, یہ گراف صاحب نے جو بتایا تھا, تو that will be quite good in finding all the roots of a polynomial equation. اور ہم consider a polynomial equation یا polynomial of third degree. اب یہ polynomial third degree کی جو ہمارے پاس ہے fx equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube. ویری اسٹینڈرڈ, یہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہوگا کسی نہ کسی جگہ, جب آپ ایف ایس سی میں پڑھ رہے ہوں گے یا میٹرک میں پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی یہاں پر لینئر الجبرا وغیرہ, تو وہاں پہ یو ول ڈیفینیٹلی یو مسٹ ہیو کم اکراس ود دس سارٹ آف پالینومیل a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube. ٹھیک ہے جناب, آگے چلیں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ تو ہمارے پاس ایف ایکس ہے, ایف ایکس کیا ہے, a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube. اب ہم ایک اور کرتے ہیں کہ فنکشن آف مائنس ایکس, یعنی ایکس کو ریپلیس کرتے ہیں مائنس ایکس کے, تو ہمارے پاس کیا ایکسپریشن آئے گا, اگر آپ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو آپ کے پاس وہی آئے گا, a0 minus a1x plus a2x square minus a3x cube.
تو یہ جناب آپ کے پاس ایف ایکس آ گیا اور ایف مائنس ایکس آ گیا. ان دونوں کو کیا کریں, ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں, یعنی ایف ایکس انٹو ایف مائنس ایکس, ایف ایکس انٹو ایف مائنس ایکس. تو آپ کے پاس آ جائے گا ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے آپ کے پاس آ جائے گا A3 اسکوائر ایکس سکس, یہ ارینج کر لیں گے نا, A3 اسکوائر ایکس سکس مائنس A2 اسکوائر مائنس 2A1 A3 X4 پلس A1 اسکوائر مائنس 2 A0 A2 X اسکوائر مائنس A0 اسکوائر. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے اب کیا کیا, پہلے ایف ایکس ایک ڈیفائن کر لیا تھا جو ایک پالینومیل تھا A0 پلس A1X پلس A2X اسکوائر پلس A3 X ٹو دی پاور 3, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ایف آف مائنس ایکس لیا اور ان دونوں کو آپس میں نے ملٹیپلائی کیا. جی تو بیسیکلی یہ ایف ایکس کو اسکوائر کرنے کے ہی برابر ہے, اونلی دیٹ اے نیگیٹو سائن ول اپیئر دیئر. تو ہم اس کو اسکوائرنگ میتھڈ بھی بہرحال کہتے ہی ہیں, اور اسکوائر ہم نے کرنا ہی ہے ان ٹرمز کو. تو یہ دس از ویئر دی اسکوائرنگ کمز ان, کہ ایک طرح سے اگر ہم ایف آف ایکس کو ایف آف مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ ان اے وے ہم ایف ایکس کو اسکوائر کر رہے ہیں, بٹ ود آلسو ٹیک ان اے وے دیٹ ایکس از بینگ ریپلیسڈ بائی مائنس ایکس ان ون آف دا ٹرمز. یعنی کہ بیسیکلی ہم نے الٹیمیٹلی یہ کیا ہے, ایف ایکس کو ایف مائنس ایکس میں جو ملٹیپلائی کیا ہے جی تو اس کے اندر سے کچھ ٹرمس ہم نے ریڈیوس کی ہیں. اگر ہم ایف ایکس کو ہول اسکوائر کرتے تو اس کے اندر X6, X5, X4, X3, X2 اور X1 مطلب ساری ٹرمس آتی ہیں, جی, ساری اس پاورس میں آتی ہیں, شاید کچھ اکٹھی ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے اندر ساری کے ساری اسکوائر جو مطلب 6 کی آ گئی ہے, پھر 4 کی آ جائے گی, جی پھر 2 کی آ جائے گی. یہ ہول اسکوائر کے سینس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ملٹیپلائی اس کو کیا گیا. تو اب یہاں پر اسی لیے پھر جو ایکس کیوب کی ٹرم تھی وہ ایکس سکس میں ریفلیکٹ ہوگی, اور ایکس اسکوائر والی ایکس فور کی ٹرمز میں آئے گی, اینڈ سو آن. یعنی کہ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ کہ میں ایکس اسکوائر کی جگہ کوئی ایک سبسٹیٹیوشن کر دوں, ایک سبسٹیٹیوشن, اور ایکس 4 کی جگہ پھر وہ سبسٹیٹیوشن آ جائے گا, اور ایکس 6 کی جگہ بھی سبسٹیٹیوشن آ جائے گا. بیک ٹو اے ویریبل which will be looking like the original x. جی اوکے, تو جناب جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس طریقے سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا چیز ہے, A3 اسکوائر ایکس 6 ہے مائنس A2 اسکوائر مائنس 2A1 A3 X ٹو دی پاور 4 ہے, اور اس کے بعد پلس A1 اسکوائر مائنس 2A0 A2 X اسکوائر مائنس A0 اسکوائر ہے. ایکس اسکوائر کی جگہ ٹی سپوز کرتے ہیں, یعنی اب نئی سبسٹیٹیوشن کر رہے ہیں کہ ایکس اسکوائر کی جگہ ٹی رکھتے ہیں, تو ایکس 4 کی جگہ ہم کیا رکھیں گے, ٹی اسکوائر رکھیں گے, اور ایکس 6 کی جگہ ہم ٹی کیوب رکھیں گے. اس سبسٹیٹیوشن سے ہمارے پاس کیا آ گیا ایکسپریشن, جی جناب جو پالینومیل بن جائے گا وہ ہے A3 اسکوائر ٹی کیوب مائنس A2 اسکوائر مائنس 2A1 A3 ٹی اسکوائر پلس A1 اسکوائر مائنس 2A0 A2 ٹی مائنس A0 اسکوائر. تو یہ جناب آپ کے پاس ونس اگین ایک پالینومیل ہو گیا. پالینومیل کس کے اندر آ گیا, ٹی کے اندر آ گیا. کون سی ڈگری کا ہے, یہ 3rd ڈگری کا پالینومیل آپ کے پاس آ گیا, جس کے اندر ٹی کیوب کا جو کوفیشنٹ ہے A3 اسکوائر ہے, ٹی اسکوائر کا جو کوفیشنٹ ہے آپ کے پاس A2 اسکوائر مائنس 2A1 A3 اینڈ پلس ٹی کا جو کوفیشنٹ ہے A1 اسکوائر مائنس 2A0 A2 اینڈ مائنس A0 اسکوائر. ٹھیک بات ہو گئی جی, یہاں پہ کلیئر ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی تقریر ہے, یہ تھوڑی سی تقریر آپ دیکھ لیں, پڑھ لیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یہ ایک رواں ہو جائے, اور اس کو پھر ہم ایکسپلین کریں گے میں اور ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہم نے کہا کیا اس کے اندر. دا روٹس آف دس اکویشن آر اسکوائرز اور 2 ٹو دی پاور آئی. ٹھیک ہے نا, اس کیس میں آپ کے پاس آئی از اکول ٹو 1 تھا تو اس لیے اسکوائر ہو گیا. دا روٹس آف دس اکویشن آر نارملی 2 ٹو دی پاور آئی. پاورز آف دا اوریجنل روٹس ہیئر آئی از اکول ٹو 1 انڈیکیٹس دیٹ اسکوائرنگ از ڈن ونس. ٹھیک ہے نا, اس جگہ پہ ہم نے کیا کیا, اسکوائرنگ ایک ہی دفعہ کی ہے, کبھی 2 دفعہ بھی کرنی پڑے گی, کبھی 3 دفعہ بھی کرنی پڑے گی. The same equation can again be squared and this squaring process is repeated as many times as required. ٹھیک ہے نا, جتنی دفعہ بھی چاہیں ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. After each squaring the coefficient becomes large and overflow is possible as I increases. ٹھیک ہے جناب. سیکنڈ کیا چیز ہے, suppose we have squared the given polynomial I times, then we can estimate the value of the root by evaluating 2i roots of AI over AI minus 1. ٹھیک ہے نا, یہ ایبسولوٹ میں لکھا ہوا ہے AI over AI minus 1. کیا کہا ہے یہاں پہ, اس کو دوبارہ سے پڑھیں. Suppose we have squared the given polynomials I times, یعنی ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں, 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں, جتنی مرتبہ بھی آپ نے کر لیا کر لیں, کوئی بات نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کتنی دفعہ آپ نے کیا, 4 دفعہ کیا, 5 دفعہ کیا, تاکہ I کی ویلیو یہاں پر ڈیٹرمن ہو. Then we can estimate the value of the roots by evaluating 2 to the power I root of, that is
AI over AI minus 1 absolute या modulus of that one, I is equal to 1 to up to n, where n is the degree of the given polynomial. Okay. Lastly, the proper sign of each root can be determined by recalling the original equation. This method fails when the roots of the given polynomial are repeated. جناب یہ خیال رکھنا ہے کہ اس میں روٹس ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر روٹس ریپیٹڈ ہیں تو یہ میتھڈ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا. یعنی گرافس میتھڈ ہولڈس فار آل ڈسٹنکٹ روٹس. اگر روٹس برابر ہو جائیں گے, اکول ہو جائیں گے, تو پھر یہ میتھڈ جو ہے یہ فیل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ایگزامپل پہ چلیں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا ہم آپس میں ڈسکس کر لیں تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کلیئر ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب. اسٹوڈینٹ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ ہم وی اسٹارٹیڈ ود اے پالینومیل a0 پلس a1x پلس اے اسکوائر ایکس اسکوائر a2 ax اسکوائر پلس a3 ایکس کیوب. ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا f آف مائنس ایکس سے. تو جو بھی اس کی ویلیو آئی اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا اور اسی کو ہم اسکوائرنگ پروسیس کہہ رہے ہیں. اور فائنلی یہ جو ٹرم نیچے لکھی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹی کیوب اور ٹی اسکوائر ٹی اور کانسٹنٹ ٹرمز آ رہی ہیں اور ان کے کوفیشینٹس آ رہے ہیں. تو ٹی کیوب وہ رول پلے کر رہا ہے جو پہلے ایکس کیوب رول پلے کر رہا تھا. سملرلی اور اس کا کوفیشینٹ انسٹیڈ آف a3 اب a3 اسکوائر اپیئر ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو کوفیشینٹس آف ایکس اسکوائر پہلے a2 تھا that now has been replaced by a2 square minus 2a into a3 with a negative sign and so on. So اسی طرح سے اس بات کو اب یہ جو ایک اسکوائرنگ بار کی گئی تو اس کو انہوں نے جنرلی تو لکھا ہوا ہے 2 to power i which mean and if I here happens to be 1 تو ہم نے ایک بار اسکوائرنگ کی. اور اگر ہم جو بھی ہمارے پھر اس طرح سے روٹس آئیں گے معلوم کریں گے کہ ہاؤ گڈ دے آر. اگر وہ ان کی اپروکسیمیشن اچھی ہے وی ول اسٹاپ دیئر, اگر اچھی نہیں ہے وی ول اسکوائر دا تھنگ اگین اینڈ وی ول کنٹینیو دس پروسیس ٹل وی ریچ دی ریکوائرڈ سولوشن. تو یہ آئی اس چیز کو ریفر کر رہا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس وقت ہم نے روٹس کی ویلیو معلوم کرنی ہے تو روٹس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے یہ کوفیشینٹس ہمیں اے آئی ڈیوائڈیڈ بائی اے آئی مائنس 1 کمپیوٹ کرنے پڑیں گے. تو ایچ ٹائم وی ہیو ٹو کیلکولیٹ دس. n جو ہے وہ ڈگری آف دا گیون پالینومیل ہوگی. تو اگر لاسٹ ایگزامپل میں جس طرح سے ہماری جو ڈگری ابھی ہم نے اوپر لکھا وہ تھی 3 کیونکہ 3rd ڈگری پالینومیل تھا. لیکن بہرحال روٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی ول ہیو ٹو یوز دی کوفیشینٹس آف اے آئی اوور اے آئی مائنس 1 ماڈولس. تو اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا. اس کو ذرا تھوڑا سا ایگزامپل سے ذرا ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن پھر آتی ہے. تو 2 امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ نے جن کے اوپر توجہ دینی ہے وہ ہے 2 to the i evaluation 2 to the i root. تو دیٹ مینز i equal to 1 means we have squared once. اور یہ کوفیشینٹ جو یہاں پر دیا ہوا ہے یہ کمپیوٹیشن کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ایز وی ڈیمونسٹریٹ ود دی ایگزامپل. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایگزامپل کی طرف ہم آتے ہیں. ایک دفعہ اور میں دوبارہ سے واپس جاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے بنایا تھا کہ ایف ایکس بنایا تھا پھر ایف ایکس کو ایف مائنس ایکس سے ملٹیپلائی کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایکس اسکوائر کو ہم نے ٹی کے برابر سپوز کر لیا تھا. تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی تھی a3 اسکوائر ٹی اسکوائر این مائنس وہ سیکنڈ ٹرم اینڈ تھرڈ ٹرم. تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز آئی تھی a3 اسکوائر ٹی کیوب. ٹھیک ہے نا. اب دوبارہ سے پھر ہم لیں گے یہ اب یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس ایک پالینومیل ٹی میں آ گیا. اس کو ہم ایف ٹی سپوز کر سکتے ہیں یا جی ٹی سپوز کر سکتے ہیں. تو جی ٹی از اکول ٹو سپوز جی ٹی از اکول ٹو a3 اسکوائر ٹی کیوب اینڈ ادر. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم کریں گے جی آف مائنس ٹی معلوم کریں گے. جی آف ٹی کو جی آف مائنس ٹی سے ملٹیپلائی کریں گے. رائٹ. تو ہمارے پاس T6 آ جائے گا. T6 آ جائے گا. پھر ہم اس کو T6 کی جگہ پھر ہم اس کو یو سپوز کر لیں گے تو یو کیوب آ جائے گا. لیکن جس کا کوفیشینٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا a3 پاور 4 ہو جائے گا. اینڈ سملرلی a3 پاور 6 نیکسٹ ٹائم 6 آئے گا یا 8 آئے گا. 8 آئے گا. ٹھیک ہے جناب. ہمیشہ اسکوائر ہی کرتا جا رہا ہے. وہ اسکوائر کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ مطلب a3 تھا پھر a3 اسکوائر آئے گا پھر a3 پاور 4 آئے گا اینڈ a3 پاور 8 اینڈ 16 اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے. وہ 2 to the power i کا مطلب یہی ہے کہ 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8 and so on and it will continue. ٹھیک جناب. تو اب چلتے ہیں آگے کی طرف.
جس میں ہم نے ایگزامپل کرنی ہے یوزنگ گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ ٹو فائنڈ آل دا روٹس آف دا اکویشن ایکس کیوب مائنس 6x² پلس 11x مائنس 6 از اکول ٹو 0. یہ آپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ ہم آسان سی ایگزامپل لیتے ہیں اور آپ کے لیے مشکل چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے دو وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں. آسان چیزیں ہم کر لیں، مشکل چیزیں آپ کریں گے. مشکل چیزیں آپ کریں گے تبھی تو آپ ایکسپرٹ بنیں گے. دوسری چیز جو صحیح بات یہ ہے کہ اگر شروع کے اندر یہ کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لے لیں تو یہ بڑا احتمال ہوتا ہے کہ آپ شروع میں ہی کنفیوز ہو جائیں. تو ہمیشہ ہماری یہی کوشش رہے گی اور رہی ہے کہ ہم آسان سی ایگزامپل لیں تاکہ جو ہم نے پورا پروسیجر بتایا ہے وہ یہاں کلیئر ہو جائے، بجائے اس کے کہ اگر ہم کمپلیکیٹڈ ابھی ایگزامپل لے لیں تو یہ سارے کا سارا پروسیجر جو ہوگا وہ کنفیوز ہو جائے گا اور ہم آپ کو کنفیوز کر دیں گے. بٹ ہم نے یہی انٹینشنلی آئندہ بھی یہی کریں گے کہ آسان سی ایگزامپل لے کے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دا مین پرپز از ناٹ ٹو سالو دا ایگزامپل، دا مین پرپز از ٹو میک دا کانسیپٹ کلیئر، میک دا آئیڈیاز کلیئر. جب آئیڈیاز آپ کے پاس کلیئر ہوں گے تو آپ کسی طرح کی ایگزامپل، چاہے چھوٹی ایگزامپل ہو چاہے بڑی ایگزامپل ہو، وہ آپ کر سکیں گے. یہ چیزیں زندگی کے اندر بھی کرتے ہیں کہ جس آدمی نے مقابلے میں جانا ہوتا ہے اس کو تیاری کراتے ہیں ہر طرح کی اس کی. تو آپ کو جو ہم تیاری کرا رہے ہیں ہر طرح کے سوالوں کو ہینڈل کرنے کی، سالو کرنے کی. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب بیسیکلی تو ہم نے میتھڈ ان کو بتا کے اس میتھڈ کی اپلیکیشن کو السٹریٹ کرنا ہے، تو اس کی السٹریشن ہمیشہ پہلے ایک سمپل ایگزامپل سے ہی کی جاتی ہے تاکہ وہ ان کو آ جائے، آرام سے چیزیں ہو جائیں، اور جب وہ ان کو اپلیکیشن ہو جائے تو فرام دی ایزیئر تھنگ اٹس ایزی ٹو موو ٹو دی ڈیفیکلٹ اسٹیپس. اگر ڈیفیکلٹ پہلے کرائیں گے تو وہ تو بہت ساروں کو تو شاید پرابلم نہ ہو مگر بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کرے گا. So that is why it's better to start with simpler equations. تو آج ہم ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جب ہم 30 لیکچر میں یا 35 لیکچر میں پہنچیں گے تو ہم ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سی ایگزامپل لیں گے. ٹھیک ہے، وی ول ٹیک ون لیکچر فل اینڈ ویل ٹیک ون ایگزامپل کمپلیٹلی بہت کمپلیکیٹڈ سی، اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے ان چاروں پانچوں میتھڈ سے. بالکل، یہ بہت اچھا رہے گا. اور ہم وی ول سارٹ آف فلیش بیک اور جو پچھلے لیکچرز کیے ان میں جہاں پہ سلیکٹڈ ٹاپکس پہ اس طرح کی ایگزامپل، ڈیفیکلٹ ایگزامپل کو ٹیکل کریں گے. تو جناب ایک کمٹمنٹ ہے کہ آپ کا ہم 10-15 لیکچر کے بعد کوئی ایگزامپل لیں گے جس وقت تک کہ آپ بھی کافی رواں ہو جائیں گے، آپ بھی بہت سارے کام کر چکے ہوں گے، بہت ساری ایگزامپلس بھی کر لی ہوں گی، اینڈ دیٹس واٹ وی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ. تو ابھی آج پھر وہی سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں. ایکس کیوب مائنس 6x² پلس 11x مائنس 6 از اکول ٹو 0. گرافس میتھڈ لیں گے، اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک اگر آپ 0 ہٹا دیں تو یہ پالینومیل ہے 3rd ڈگری کا، یا یہ ایکویشن ہے 3rd ڈگری کی. ٹھیک ہے. یوزنگ گرافس روٹ اسکوائرنگ میتھڈ the first 3 squared polynomials are as under. For I is equal to 1 the polynomial is x cube minus 36 minus 22x² plus 121 minus 72x minus 36. یہ کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ یہ دیکھیں تو اس کو چیک کریں کہ x cube minus 36 minus 22x² plus 121 minus 72x minus 36 کہاں سے آیا؟ یہ وہی آیا جو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا کہ a3 square t cube تھا نا آپ کے پاس، a3 square into t cube مائنس جو ٹرمس ہیں آپ کے پاس a0 a1 a2 کی، وہی چیز یہاں پر لکھی ہے. اس کو اگر ایک دفعہ ہم واپس ٹی کیوب کو دوبارہ ایکس کیوب لکھ دیا گیا، ٹی کیوب کو دوبارہ سے ہم نے یہاں پر کیا کیا، ایکس کیوب لکھ دیا. ٹھیک ہے جناب. تو ہم دوبارہ سے آتے ہیں اس کے اوپر ایک دفعہ پھر وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہاں پر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی کہ یہ جو ایکسپریشن آپ کے پاس ہے سلائڈس میں، جس میں ہے کہ a3 اسکوائر ٹی کیوب مائنس a2 اسکوائر مائنس 2a1 a3، یعنی کہ ٹی اسکوائر کا جو کوفیشینٹ ہے وہ ہے a2 اسکوائر مائنس 2a1 a3، اور ٹی کا جو کوفیشینٹ ہے a1 اسکوائر مائنس 2a0 a1، اور جو کانسٹنٹ ٹرم ہے مائنس a0 اسکوائر ہے. آتے ہیں اپنی ایگزامپل کی طرف. اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس یہی آ گیا ایکس کیوب مائنس 36 مائنس 22 ایکس اسکوائر، یعنی a0 a1 a2 کی ویلو سبسٹیچیوٹ کر دی ہے. تو آپ کے پاس جو پالینومیل آ گیا دیٹ از اکول ٹو ایکس کیوب مائنس 14 ایکس اسکوائر پلس 49 ایکس مائنس 36. یہاں پر یہ خیال رکھیے گا کہ اگر ہماری جو اکویشن ہے اس کے اندر جو a3 ہے اس کی ویلو جو ہے وہ 1 ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں کیا ہے، فار i is equal to 2 the polynomial is، اب i is equal to 2 آ گیا تو پالینومیل آپ کے پاس کیا آ گیا، ایکس کیوب مائنس 196 مائنس 98، یعنی کہ اس کے بعد آگے چل رہے ہیں جہاں پہ ابھی چھوڑا تھا ہم نے پریویس سلائڈ میں. ونس اگین ایکس کیوب مائنس 196 مائنس 98 ایکس اسکوائر پلس 2401 مائنس 1008 انٹو ایکس مائنس 1296. اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا
For I is equal to 2, the polynomial is x cube minus 98x square plus 1393 minus 1296. تو یہ آ گیا آپ کے پاس for I is equal to 2, and similarly for I is equal to 3, the polynomial will be x cube minus 6818x square plus 16864333x minus 1679616. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک پالینومیل آ گیا فار آئی از اکول ٹو 3. اس سے پہلے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا پالینومیل آئی از اکول ٹو 2 کے لیے, اور اس سے پہلے ایک سمپلر پالینومیل کیلکولیٹ کیا تھا آئی از اکول ٹو 1 کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے 3 جس میں کیلکولیٹ کیے ہیں اور 3 دفعہ ہم نے اسکوائر کیا. پہلی دفعہ اسکوائر کیا تھا تو آئی از اکول ٹو 2 کے لیے آپ کے پاس آ گیا تھا, اس کے بعد پھر اسکوائر کیا ہے تو آئی از اکول ٹو 3 آپ کے پاس آ گیا ہے. اب اس کو ہم کیا کریں گے, اس کے لیے بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہیں, بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ایکویشن ہمیں دی ہے اس کے روٹ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس ایگزامپل کو ہم سالو کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف گراؤس میتھڈ. تو ہم نے پہلے کیا کیا, ایک دفعہ اسکوائر کیا, اسکوائر کرنے کے بعد کوفیشنٹس وغیرہ اس کے کیلکولیٹ کیا, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اسکوائر کیا. تو الٹیمیٹلی تو ہم نے وہی معلوم کرنا ہے, اور کون سا وہ جو فارمولا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ماڈولس والا اے آئی اوور اے آئی مائنس 1 ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں. دا روٹس آف دا پالینومیل آر, تو پہلے فار n از اکول ٹو 1 کے لیے کیا آپ کے پاس آیا تھا 36/49 انڈر روٹ وچ از اکول ٹو 0.85714. تو دا روٹس آف دا پالینومیل آر نمبر 1 under root 36/49 which is equal to 0.85714. For the second one, 49/14 under root which is equal to 1.8708. Third one is 14/1 under root which is equal to 3.7417. اب کیا کر رہے ہیں, similarly the roots of the polynomial for I is equal to 2 are 1296/1393 to the power 1 by 4. That will be equal to 0.9821. The second one is 1393 divided by 98 to the power 1 by 4. Yeah, fourth root of 1393 divided by 98 which is equal to 1.9417. Finally, the fourth root of 98 which is equal to 3.1464. اس کیس میں 3 روٹس جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 0.9821, that is equal to 1.9417, and that is equal to 3.1464. The third one is 3.1464. اب تینوں کو دیکھیں اگر ذرا ایکوریٹلی, تو جو پہلا روٹ ہے وہ آپ کے پاس 1 کے برابر ہے تقریباً. ٹھیک ہے نا, 0.98 is approximately 1. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1 کے برابر نہیں ہے, لیکن چلیں. سیکنڈ روٹ جو ہے آپ کے پاس وہ 1.9417 ہے, اور تھرڈ روٹ آپ کے پاس 3.1464 ہے. اگر بہت ایکوریٹ کرنا ہے 3.1 ہو سکتا ہے, 3.14 ہو سکتا ہے, اور بہت ہی زیادہ کرنا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے. اسٹل بیٹر ایسٹیمیٹس آف دا روٹ, جو بات میں نے ابھی کہی تھی نا, اس کو میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جس میں i = 3 تھا, تو کیا ہے آپ کے پاس, یہ ذرا غور سے دیکھنے والی چیزیں, کافی لمبی سی فگرس ہیں. پہلا جو روٹ ہے 1679616 ڈیوائڈ بائی 1686433 ٹو دی پاور 1 by 8, and that is equal to 0.99949. یعنی the 8th root of 1679616 divided by 1686433, that is equal to 0.99949. The second root is the 8th root of یہ power 1 by 8 جسے کہتے ہیں آپ, 8th root of 1686433 divided by 6818, and that is equal to 1.99143. And the lastly, the third root is the 8th root of 6818 which is equal to 3.0144. The exact value of the roots of the given polynomial are 1, 2 and 3. ہم نے اتنی مشکل کیوں کی ڈاکٹر صاحب؟ اتنی کمپلیکیشن کرنے کے بعد اگر 1, 2, 3 ہی آنا تھا جی, تو ہم نے یہ کیوں اتنی تگودو کی؟ کیونکہ اس لیے کہ یہ تو ایک ہم یہاں میتھڈ بتا رہے ہیں, اور یہاں تو ایزیئر ایگزامپل ہے, آسانی سے جواب 1, 2, 3 آ گیا. لیکن ان اندر کوشچن اٹ مے ناٹ بی سو سمپل. تو وہاں پر ہمارے پاس پھر ایک میتھڈالوجی ہونی چاہیے جس سے ہم ایک اپروپریٹ آنسر معلوم کر سکیں آف ڈیفیکلٹ کوشچنس دیٹ مے بی.
تو یہ جو ہمارے پاس جو ہم نے پہلے کیے تھے کسی زمانے میں شاید فرسٹ سیمسٹر میں کیے ہوں گے کسی وقت, وہ کوارڈینٹس رول تھا جس میں ہم نے کوارڈریٹک ایکویشنز کون سی کیوبک ایکویشن سالو کرتے تھے, پھر وہ ڈیکارٹس رول تھا بائی کوارڈریٹک کو سالو کرنے کا. تو وہی چیزیں کچھ یہاں پر نہیں, یہ اسی طرح کی ہیں, لیکن وہ تھی صرف کیوبک ایکویشن کے لیے یا اسپیسیفک ایکویشنز کے لیے. یہ ہے ایک جنرل اینی نان لینئر ایکویشن. تو ہم نے یہاں کیوبک ایکویشن تو ایگزامپل کے طور پہ لی ہے. اینی نان لینئر ایکویشن کین بی آف اینی آرڈر. یعنی یہ ہماری خوش قسمتی تھی, ہماری ہوشیاری تھی کہ ہم نے 3rd ڈگری ایگزامپل کے لیے ہم نے وہ لی ہے. تو ہمیں اگر 10 ڈگری کی ایکویشن سالو کرنی پڑتی تو اس طریقے سے ہم سالو کر لیتے اور وی کوڈ ہیو اے گڈ اپروکسیمیشن آن دیٹ. اور اسٹوڈینٹس اس بات کو دیکھیں گے ذرا, بلکہ پچھلی سلائیڈ کے اوپر جاتے ہیں تو اسٹوڈینٹس اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیونکہ کیوبک ایکویشن لی تو اس کے 3 آنسر آنے تھے, تو 3 آنسرز آئے. اور جو ہمارا پہلی اپروکسیمیشن تھی, یعنی جو فرسٹ اٹریشن ہم نے کی when I was equal to 1, تو ہمارا جو آنسر آیا وہ x کیوب مائنس 14x اسکوائر پلس 49x مائنس 36x آیا. تو اس سے جب ہم نے روٹس کی ویلیو کو اپروکسیمیٹ کرنا ہے تو جو فارمولا تھا جس پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ذرا یاد رکھیے, an ڈیوائڈیڈ بائی ai مائنس 1 ماڈولس, اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو یہاں دیکھیے کہ یہ اگر ہمارے پاس a0 36 آ رہا ہے تو ai مائنس 1 اس سے پچھلا جو ہے وہ 49 ہے. سو وی ول ہیو 36 ڈیوائڈیڈ بائی 49 سمپل اسکوائر روٹ, یعنی 36 بائی 49 ٹو دی پاور ہاف, اس لیے کہ ہمارے i کی ویلیو 1 ہے. تو ایک روٹ ہمارے پاس جو آئے گی اپروکسیمیٹ وہ ہے 36 بائی 49 ٹو دی پاور ہاف. اور پھر یہاں سے 49 اگر ہم نیکسٹ ویلیو لیں 49 ڈیوائڈیڈ بائی 14, یاد رکھیں ہم ماڈولس لے رہے ہیں, اگین اسکوائر روٹ آف دیٹ اینڈ دیٹ ول گیو اس اندر روٹ, اینڈ سملرلی 14 بائی 1 اسکوائر روٹ آف دیٹ وی گیٹ اندر روٹ. دس از اے فرسٹ اپروکسیمیشن. اور جیسے کہ ہم نے بعد کے آنسر سے دیکھا یہ کوئی بہت اچھی اپروکسیمیشن نہیں ہے, کیونکہ آنسر جو ہیں وہ تھوڑا سا ویری کرتے ہیں فرام دی ایگزیکٹ آنسرز. لیکن اسی لیے جب ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم اسی طرح سے انہی کوفیشنٹس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر کے اپروپریٹلی کیلکولیٹ کریں, اور اسکوائر روٹ کیونکہ ریپیٹ ہو جائے گی تو ہم 4th روٹ لے رہے ہیں, اور 4th روٹ پہ پوائنٹ دیکھیے کلوزر آ رہے ہیں, آنسر امپروو ہو رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے بتایا تھا, وی ہیو اے مچ بیٹر اپروکسیمیشن. فرسٹ ٹائم اگر 0.85 آتا ہے تو نیکسٹ ٹائم وہی 0.98 آ رہا ہے, وچ از مچ کلوزر ٹو 1. اور اسی طرح سے باقی آنسرز بھی امپروو ہو رہے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب ہم 3rd ٹائم کرتے ہیں تو اٹ از آلموسٹ گیٹنگ اس ٹو دی ایگزیکٹ آنسر. سو دا میتھڈ از ریئلی گڈ بیکاز اٹ گیوز یو اے ویری کلوز اینڈ گڈ آنسرز ٹو دی ریئل روٹس. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہمارے پاس i = 1 ہے تو ہم نے اسکوائر روٹ لیا تھا, پھر i = 2 ہے تو ہم نے 4th روٹ لیا تھا, i = 3 ہے تو ہمارے پاس 8th روٹ ہمیں کرنا پڑا. اور میں نے ان کو بچوں کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ وہ جو کوفیشنٹس ہیں ان کو جو ہم ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو وہ کس سیکوینس میں لے رہے ہیں. جناب ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, ہم جلدی سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ بالکل بھی وقت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارے پاس بات چیت ہوگی, جو ملاقات ہوگی, اس کے اندر ہم نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس کے اندر سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات چیت کریں گے. اور آج ہم نے ایک نیا میتھڈ گرافس میتھڈ بتایا, مولرس میتھڈ کو ہم نے ریوائز کیا, فار ایگزامپل کو ہم نے سالو کیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, جب تک کہ بچوں سے اجازت لیں. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا, مینٹل فزیکل, اور اپنے ملک کا بھی خاص خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے, اگلے لیکچر تک کے لیے ایکسرسائز جاری رکھیے گا, مینٹل, فزیکل اور میتھمیٹکس. ہم دونوں کو جنید زیدی اور عطا اللہ کلیم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.